الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں نکال لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا۔ حروف جیسے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا، یہاں پہ یا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یا پر کھڑا زبر ہے۔ نون کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں مد منفصل ہو رہا ہے۔ یہاں مد منفصل اس لیے ہو رہا ہے کہ یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا ہے۔ آگے را کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ را کے آگے مد متصل ہو رہا ہے۔ آگے یا مدہ ہے، حمزہ کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ غال ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ را کو پر پڑھیں گے اور را کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے۔ نعمتی اللتی انعمت، یہاں تا کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں مد منفصل ہو رہا ہے۔ آگے نون ساکن میں اظہار ہوگا، میم ساکن میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ علیکم میں یا لین ہے، میم ساکن میں اظہار شفوی۔ و اوفو، یہاں واو لین ہے، فا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے۔ آگے الف جو ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ بعہدی اوفی، یہاں ہا ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ آگے دال کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں مد منفصل ہو رہا ہے۔ آگے حمزہ کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے۔ بعہدہم میں ہا ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ آگے وقف جائز ہے۔ وَإِيَّایَ،
یہاں یا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. فرحبون یہاں فا کو را کے ساتھ ملا دیں گے. یہ جو الف ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے. را ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر آ گیا ہے. با کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے. اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض. وقف میں یہاں مد عارض اس لیے ہوگا کہ واو مدہ کے بعد عارض سکون آ گیا، یعنی نون کو ہم نے خود ہی ساکن کیا ہے، اور گول دائرہ یہ وقف تام کی علامت ہے. وَآمِنُوا یہاں حمزہ کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. واو کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے. آگے جو الف ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے. بِمَا أَنزَلْتُ یہاں مد منفصل ہو رہا ہے، میم کو کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن میں اخفا ہوگا. مصدقا لما یہاں صاد اور قاف دونوں کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے. دال مشدد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. آگے تنوین میں ادغام یر معلوم بلا گنہ ہوگا. میم کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. معکم یہاں میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ یہاں لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. واو کو قاف کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے. نون کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں مد منفصل ہو رہا ہے. کافرین بہ کاف کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. را کو باریک پڑھیں گے کہ را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. یہاں پر اقلاب بھی ہوگا، تنوین کو ہم میم سے بدل کر پڑھیں گے. آگے ہا کو کھینچیں گے اگر ہم یہاں وقف نہیں کریں گے ایک الف تک، اور اگر یہاں وقف کریں گے تو پھر یہاں پہ وقف ہوگا وقف مرخص. وَلَا تَشْتَرُوا لام کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. را کو پر پڑھیں گے. آگے را کو ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے. آگے جو الف ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے. بِآیاتی یہاں حمزہ اور یا کو ایک ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں کھڑی حرکات ہیں. اور تا کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے. ثمنا قلیلا یہاں تنوین میں اخفا ہوگا. قاف پر ہے، یہاں قاف اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. آگے لام کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے. اور اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر دو زبر کے تنوین کو الف سے بدلیں گے، پھر لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. اور ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو پھر یہاں پہ ادغام یر معلوم والا قاعدہ اپلائی ہوگا. پھر پڑھیں گے قلیلا وَإِيَّايَ پھر یہاں تنوین میں ادغام یر معلوم والا قاعدہ اپلائی کریں گے. پھر یا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. فَاتَّقُونَ یہ جو الف ہے یہ زائد ہے فا کے آگے. قاف کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور آگے واو مدہ ہوگا اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض اور وقف تام. یہاں مد عارض اس لیے ہو رہا ہے کہ واو مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا، یعنی وقف کی وجہ سے نون کو ہم نے خود ہی ساکن کیا ہے. وہ دارا یہ وقف تام کی علامت ہے. اب ہم اس آیات کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي
أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم جو پڑھا سیکھا اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔